والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ کچھ بیان کرنے سے پہلے دعوے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، تاج الشریعہ کے عشاقوں، آئیے ایسے نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ اگر وہ اپنی انگلی کا اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس چلا جائے. آئیے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ اگر وہ اپنا لعاب بہن حضرت علی کی آنکھ پر رکھ دے تو حضرت علی کی آنکھ صحیح ہو جائے. آئیے مسلمانوں، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ اگر وہ چلے تو ان کے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلنے کی تمنا کرے. آئیے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ اگر وہ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے، اپنی نگاہوں کا اشارہ کرتے تو غیر مسلم کے ہاتھوں میں کنکریاں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں. آئیے ایسے نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ اگر وہ کسی درخت کو اشارہ کرتے تو وہ درخت آ کر جھک کر آپ کو سلام عرض کرنے لگے. تو بڑی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین و دین اسلام ہے. اللہ کے نزدیک تمام دینوں میں پسندیدہ دین و دین اسلام ہے اور دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. دین اسلام کو ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اب آپ غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد علی شان ہے، فرمان علی شان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو اے مسلمانوں، اگر ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ سوچ لینا کہ ہمارے مسلمان ہونے میں کیا فائدہ ہے. ہمارے مسلمان ہونے میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. لیکن آج کا مسلمان اپنے مقصد اصلی سے بھولا ہوا ہے. آج کا مسلمان اپنے
وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ کیسے بیکار ہو جاتی ہے؟ آپ سامنے فین دیکھ رہے ہیں، پنکھا، اس کا مقصد اصلی بنانے والے نے یہ سوچ کر بنایا ہے کہ پنکھا سے لوگ ہوا لیں گے، پنکھا سے لوگ ہوا لیں گے۔ تو اے مسلمانوں، جب یہ پنکھا ہوا دینا بند کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ پنکھا اپنے مقصد اصلی سے بہک گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ خراب ہو گیا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی چیز لے لیں، ٹی وی، فریج، کولر، گاڑی، موٹر سائیکل، یہ میں، یہ انسان اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ اللہ کی وہ عبادت کرے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ انسان کا مقصد اصلی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ کھانا پینا یہ عبادت میں داخل نہیں ہے۔ کھانا پینا یہ اگر آپ عبادت کرنے کے لیے کھا رہے ہیں تو کھانا پینا بھی آپ کی عبادت میں شریک ہو جائے گا، لیکن آپ صرف کھانے کے لیے جی رہے ہیں تو وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ تو ہم مسلمانوں کو اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم مسلمان اپنے مقصد اصلی سے بہک چکے ہیں۔ اگر آج مسلمان اپنے مقصد اصلی میں آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو زیر نہیں کر سکتی۔ مسلمان اپنے مقصد اصلی پر آ جائے، ہمیشہ زبر تھا اور ہمیشہ زبر رہے گا۔ تو مسلمان اپنے مقصد اصلی کو بھولا ہوا۔ ایک حکایت سماعت فرمائیں کہ مسلمان کس طرح اپنے مقصد اصلی سے بھٹکا ہوا، کس طرح بھٹکا ہوا ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ الاسلام کے زمانے میں ایک مسلمان کا دوست یہودی تھا، ایک مسلمان کا دوست یہودی تھا، سب چیز اسی کے ساتھ کرتا۔ وہ مسلمان یہودی کے ساتھ کھانا بھی کھاتا، پانی بھی پیتا، کسی مجلس میں جاتے دونوں ساتھ میں جاتے، کوئی بزنس کرتے دونوں ساتھ میں کرتے، کوئی نیا کام شروع کرتے دونوں ساتھ میں کرتے۔ ایک دن مسلمان نے کہا کہ اے میرے یہودی دوست، تم ہر چیز میں میرے شریک ہو، تم میں کھانا کھاتا ہوں تم بھی کھانا کھاتے ہو، تم میں بازار کی طرف جاتا ہوں تم بھی میرے ساتھ بازار جاتے ہو، جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تم بھی ساتھ میں گناہ کرتے ہو۔ اس مسلمان نے کہا کہ اے یہودی، سب چیز میں تم میرے دوست ہو، تم اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے ہو؟ اسلامی بھائی بھی بن جاؤ میرے۔ اب اس یہودی کا جواب سنو اور اپنی گریبان جھانک کر دیکھو۔ اس یہودی نے کہا کہ اے میرے دوست، میں کون سا اسلام قبول کروں؟ کیا وہ تیرا اسلام قبول کروں جس میں میں اگر شراب پیتا ہوں تو بھی میرے ساتھ شراب پی لیتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے؟ میں اگر جوا کھیلتا ہوں تو تم بھی میرے ساتھ جوا کھیلتے ہو، حالانکہ تم مسلمان ہو؟ میں اگر کوئی برا کام کرتا ہوں تم بھی وہ برا کام میرے ساتھ کرتے ہو، حالانکہ تم مسلمان ہو؟ تو اے میرے دوست، میں کون سا اسلام قبول کروں؟ کیا تیرا اسلام قبول کروں یا وہ اسلام کروں، یا وہ اسلام قبول کروں جو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ جس اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ اب آپ غور کریں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ کر دنیا گھبراتی کیوں ہے، مسلمانوں کو دیکھ کر دنیا پریشان کیوں ہو جاتی ہے، مسلمانوں سے لوگ جلن کیوں رکھتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمان اپنے مقصد اصلی سے بھٹکا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اس یہودی نے کہا کہ اگر تیرا اسلام قبول کرنا ہو تو تیرا اسلام تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ جو میں حرام کام کرتا ہوں میرے ساتھ وہ تو بھی حرام کرتا ہے۔ اگر تو یہ کہے کہ جو اسلام پر عمل حضرت بایزید بستامی علیہ
دے رہا ہے تو وہ اسلام میں قبول کر سکتا ہوں، لیکن جس اسلام کی تو دعوت دے رہا ہے اس کو میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے، ہمارے معاشرے میں ہر گناہ موجود ہے، ہر گناہ موجود ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر متاثر ہوں، ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام تو مسلمان بھی کرتے جا رہے ہیں، جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ کام مسلمان بھی کرتے جا رہے ہیں، جو کام، جو حرام کام یعنی شراب جوا اگر غیر مسلم کرتا ہے تو مسلمان بھی کر رہا ہے، تو کیا یعنی جوانی کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو اگر اسلام کی عظمت کو بچانا ہے، اپنی عزتوں کو بچانا ہے، تو اپنے اسلام میں آ جاؤ، اسلام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے نہ چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر تم آج اسلام کا دامن حقیقت میں تھامو گے تو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس لیے کہ تمہیں کو دیکھ کر دنیا یہ کہتی ہے کہ مسلمان اسلام اسی طرح کا ہوتا ہے۔ آج مسلمان شراب پیتا نظر آئے گا تو غیر مسلم یہ دیکھے گی کہ یہ مسلمان شراب پی رہا ہے، شاید اسلام میں شراب پینا جائز ہوگا، اسے کیا معلوم؟ کوئی غیر مسلم آپ کی قرآن پاک پڑھنے نہیں آئے گا، حدیثوں کا مطالعہ کرنے نہیں آئے گا، کوئی بھی دینی کتاب پڑھنے نہیں آئے گا، بلکہ وہ غیر مسلم آپ کو پڑھے گا، آپ کے کردار کو پڑھے گا۔ اے مسلمانوں، اپنے بد کردار کو چھوڑ دو اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کردار اپنا لو، اخلاق نبیوں میں ڈھل جاؤ، دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی اور ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ کر گر جائے گی اور دنیا اسلام قبول کر لے گی اگر تم اخلاق نبی پر عمل کرنا شروع کر دو۔ میں نے جو پہلے حدیث پاک پڑھی تھی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج کہاں مسلمان محفوظ ہے؟ کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو چوری کی تہمت لگا رہا ہے، کوئی زنا کی تہمت لگا رہا ہے، کوئی کسی کو غلط کیس میں پھنسا رہا ہے، یہ زبان سے تکلیف دینا ہی تو ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو جب تک آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہیں گے، میں تفسیر میں نہ جاؤں نہیں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے کہ باہر سے مہمان آپ کے گاؤں مکہ میں تشریف لائے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ میں ڈھال لیں، یعنی کھانا پینا، چلنا بیٹھنا اٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز نبی کی سنت کو یاد کریں، دیکھیں اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے آپ کوئی بھی جائز کام کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی زنا کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا کفر ہے، چوری کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا کفر ہے، قتل کرتے بسم اللہ پڑھ لیا یہ کفر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ فتاوی عالمگیری کہہ رہی ہے۔ تو ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، اور جب مسلمان اپنے مقصد اصلی میں آ جائے گا اور حقیقت میں وہ نماز کا پابند ہو جائے گا اور وضو بنائے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے کہ جو وضو بنانے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لے، تو جب تک اس بندے کا وضو رہے گا، جو کرامن کاتبین آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک آپ کا وضو رہے گا آپ کے حق میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے جائیں گے۔